صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکیاں چھپائیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت شفیع اصبحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیے، کوئی ایسی حدیث سنائیے جسے سرکار سے سنا ہو، سمجھا ہو اور جان لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی ضرور، میں آپ کو ایسی حدیث پاک سناؤں گا جسے میں نے سرکار سے سنا، سمجھا اور جان لیا۔ یہ فرمایا تو پھر آپ رونے لگے، سسکیاں لے لے کے رونے لگے، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایسا فرمان سناتا ہوں کہ جو میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اس وقت، اس جگہ کہ جب میرے اور سرکار کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ پھر آپ رونے لگے، سسکیاں لے لے کے رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہیں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس مقام پر بیان فرمایا کہ میرے اور سرکار کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ جب تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا پھر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا، بندوں کی طرف توجہ فرمائے گا، تین بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی۔ سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ وہ تین آدمی کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلایا جائے گا، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو بلایا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر مالدار سخی کو بلایا جائے گا۔ تو جس کو قرآن یاد ہوگا، قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا بالکل، تو نے مجھے قرآن پاک سکھایا۔ فرمایا کہ تو نے پھر اس پر کیا اس کا حق ادا کیا، کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں رات دن اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، تیری عزت ہو، شہرت ہو، وہ تجھے مل گئی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنا وسیع مال دیا، بتا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری دی ہوئی دولت کو قریبی رشتہ داروں میں خرچ کیا، تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تیری واہ واہ ہو، لوگ تجھے عزت دیں، سخی کہا جائے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں تیرے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے میں نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، تو یہ تجھے کہہ دیا گیا، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے زانو اقدس پر اپنا ہاتھ مارتے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی تین آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ان تین بندوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب سے بہترین اعمال ہیں۔ تو جب سب سے بہترین اعمال وہ دکھلاوے کے لیے کیے جائیں تو اس پر یہ سزا ہے، اس پر یہ وعید ہے۔ تو جو باقی دیگر کام اگر وہ بھی ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کیے جائیں گے تو اس پر بھی یقیناً وعید اور عذاب اور سزا کا بندہ مستحق ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن کوشش کی جائے ان کو چھپایا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کی جائیں۔ ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کوئی دکھلاوے کے لیے نیکی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ اپنی جیب میں پتھر ڈال کے بازار جائے اور اس کی نیت یہ ہو، سوچ یہ ہو، ذہن یہ ہو کہ لوگ میری جیبوں کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ واہ کتنا مال ہے اس کے پاس، کتنے پیسے ہیں اس کے پاس، کتنی رقم ہے اس کے پاس۔ تو فرماتے ہیں اس کے سوا اسے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، یعنی بازار سے وہ ان پتھروں سے جو جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں کیا کوئی چیز خرید سکے گا؟ کچھ بھی نہیں خرید سکے گا۔ تو اب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب واہ اس کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، کتنا مال ہے اس کے پاس، اب اس سے کیا حاصل ہو جائے گا، کیا فائدہ مل جائے گا، جبکہ ان پتھروں سے وہ کچھ خرید نہیں سکتا۔ تو فرماتے ایسے ہی ہے وہ بندہ
کہ جو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، تو اسے اللہ کے بارگاہ سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بزرگان دین کا انداز کس خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ اسی طرح حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک مرید تھے، تو وہ بڑے عبادت گزار، نیک اور نیکیوں کو چھپانے والے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ انہوں نے 2000 درہم اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو پیر و مرشد بڑے خوش ہوئے، اور دیگر جو لوگ تھے وہ بھی بڑی تعریفیں کرنے لگے۔ تو حضرت وہ جو مرید تھے ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تھا، کہیں میرا یہ بدلہ نہ مل جائے، مجھے کہیں میری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میرا مال واپس کر دیں، ابھی میں خیرات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جو لوگ موجود تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور جناب باتیں کرنے لگے کہ کتنا بے وقوف ہے کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر کے پیسے خرچ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے تو پھر واپس لے رہا ہے۔ لیکن آپ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی، پیسے لیے گھر چلے گئے۔ رات کا جب پچھلا پہر ہوا تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیسے لے کے تو حاضر ہوئے، حضور بڑی معذرت کے ساتھ یہ پیسے رکھ لیں اور جس دینی کام میں خرچ کرنے ہیں خرچ کر لیں، لیکن کسی کے ساتھ میرا ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد فرمانے لگے، واہ عثمان حیری، تم بہت بلند ہمت والے ہو۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، دیکھا اس میں آپ نے کہ ان کو جناب کس قدر صدمہ ہوا تھا اپنی نیکیاں ظاہر ہونے پر کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو ان کو صدمہ ہوا کہ جناب لوگ میری تعریف کیوں کر رہے ہیں، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو انہوں نے کیسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج ہم اگر نیک کام کریں تو جناب لوگ اگر تعریفیں نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خرچ کریں، لوگوں کے سامنے نیکی کریں، لوگ جناب واہ واہ کریں، لوگ ہماری عزت کریں، جناب ہماری شہرت ہو، ہماری نیک نامی ہو، تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی رضا کہاں ہے؟ کاش ہم اپنی نیکیوں کو چھپانے والے بن جائیں اور ہر نیک اور جائز اور اچھا کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ